نحمده ونصلي على رسوله الكريم. برادران کرام، حدیث شریف میں آتا ہے نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس الصحت والفراغ، اور کما قال علیہ الصلاۃ والسلام، کہ دو نعمتیں ایسی ہیں جس میں غبن کے مرتکب، جن کو ضائع کرنے کے مرتکب، جس میں خیانت کے مرتکب کثیر تعداد لوگوں کی ہوتی ہے، کثیر من الناس. اور وہ دو نعمتیں کیا ہیں؟ الفراغ والصحت، فرصت کے اوقات اور صحت انسان کی. مشغولیت میں انسان جب پھنس جاتا ہے کسی قسم کی، تو پھر اس کے بس میں نہیں رہتا کوئی عبادت کا کام کرنا. اسی طرح جب اعضاء اور قوا کمزور پڑ جاتے ہیں عمر کی بنا پر، صحت جو ہے وہ کمزور ہو جاتی ہے، اس وقت انسان عبادت نہیں کر سکتا. جس طرح سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہر طرف موتیں ہو رہی ہیں، ہر سورج جو ڈوب رہا ہے انسان کو اس کے قبر سے ایک دن اور قریب کر دیتا ہے. آج کا سورج جو ڈوبے گا وہ ہمیں اور آپ کو ہماری قبروں سے ایک دن اور قریب کر دے گا. لیکن اس کا احساس بہت کم ہم کو ہے کہ یہ سورج جو ڈوب رہا ہے ایک دن قیمتی ہماری زندگی کا ختم ہو گیا. اس کے ساتھ اپنی اس زندگی کو قیمتی بنائیں، اپنے ان اوقات کو قیمتی بنائیں. اس کا احساس تقریباً ختم ہو رہا ہے ہم لوگوں میں، صفر کی مانند کہیں کہیں رہ گیا ہے. قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اپنے نام اعمال پیش کرو، اور انسان کے ہاتھوں میں اس کے نام اعمال دیے جائیں گے، اور کتابوں میں لکھا ہے کہ اس کے نام اعمال کے جو دفاتر ہوں گے جو اس کے سامنے رکھے جائیں گے وہ اس کی حد نگاہ تک ہوں گے. ذرہ ذرہ چیزیں لکھی ہوئی ہوں گی اس کے اندر. اس میں وہ انسان جس نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کی اہمیت کو سمجھا اور اس کی قدر کی، اور اپنے وقت کو عبادت میں، ذکر میں، نیکی کاموں میں صرف کیا، اور اپنی صحت کو تہجد کے پڑھنے میں، نوافل کے پڑھنے میں، عبادات کے اندر، ذکر کے اندر، نیک کاموں میں، دین کی تبلیغ میں، ان چیزوں میں صرف کیا، یہ انسان تو بہت خوش ہوگا. لیکن جو دیکھے گا کہ اس کی نامہ اعمال میں دنیا ہی دنیا ہے، دنیا ہی دنیا ہے، دنیا ہی دنیا ہے، وہ کوشش میں ہے کہ دنیا ہی کو جنت بنا لے، اور یہی کی تکلیف و اذیت کو وہ جہنم سمجھتا ہے، اسی سے بچنے کو وہ بہت بڑا کام سمجھتا ہے. حسن میں میرے بھائیو، قرآن مجید میں ایک سے زائد جگہ آتا ہے کل امرئ بما کسب رہین. ہر انسان جکڑا ہوا ہے اپنے اعمال کے اندر. لیکن قاعدہ یہ ہے اللہ تعالیٰ کا کہ درخت ایک مدت کے بعد پھل دیتا ہے. ہر چیز ایک مدت کے بعد اپنی قوت کو اور اپنے اثرات کو ظاہر کرتی ہے. یہ نظام ہے اللہ تعالیٰ کا، نشو و نما اس کائنات کی صفت، کہ ہر چیز کا ایک ابتدا ہے، پھر ایک توسط ہے، پھر اس کی ایک انتہا ہے. تو جو انسان اللہ تعالیٰ سے جس نے خوف کیا، عذاب قبر جس کو بیان کر کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رو دیا کرتے تھے، اس کو روزانہ یاد رکھا. جہنم کے عذاب کہ جس کی ایک چنگاری یہ ساری دنیا کو جلا دینے کے لیے کافی. جہنم کی آگ کی چنگاری کی جلن دنیا کی آگ سے 3000 گنا زیادہ ہے. جس نے ان باتوں کو یاد کیا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے اکثرہم ذکر للموت و اکثرہم استعدادا للموت. وہ لوگ جو کثرت سے اپنی موت کو یاد کرتے ہیں. موت کو جب انسان یاد کرے گا تب تو تیاری کرے گا نا. اگر غافل رہے گا تو جس چیز کی طرف سے غافل ہے اس کی تیاری کرے، جس میں مشغول رہتا ہے اس کی تیاری کرے. آج اللہ کی کبریائیت اور اس کی جلال اس گناہوں کی بنا پر ہماری سمجھ میں نہیں آتا، لیکن آتا ہے کتابوں میں
کہ اللہ تعالیٰ کے چہرے پر 70,000 حجابات ہیں. اگر ان حجابات کو ہٹا دیا جائے تو جہاں تک نظر جاتی ہے سب کچھ جل جائے، ختم ہو جائے. اس کے چہرے پر 70,000 حجابات ہیں اللہ تعالیٰ کے. تو اس دنیا کی زندگی میں بہت زیادہ ضرورت ہے کہ اپنی لامحدود آنے والی زندگی کی خیریت والا اور خوشی والا بنایا جائے. کہتے ہیں کہ اہل جنت جب جنت میں پہنچیں گے تو انہیں کسی بات کا غم نہیں ہوگا سوائے ایک بات کے، اور وہ لمحہ ہے جس میں اللہ کے ذکر سے وہ غافل رہے اپنی زندگی. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں اپنی کتاب میں کہ جو ذکر کی برکات ہے وہ اتنی عظیم ہے اور اس کی مسرت اور اس کی راحت ایسی ناقابل بیان ہے کہ وہ قیامت کے دن اہل جنت کو بہت بڑے بڑے خوبصورت مزین صندوقوں میں رکھ کے حاضر کی جائیں گی اور ان کو دی جائیں گی وہ برکات جو ذکر کی ہے. تو وہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اگر ان ذکر کی برکات کو اور ان میں جو اثرات ہیں خوشی اور راحت کے لذات جو ہیں اہل جہنم پر ڈال دیا جائے تو وہ جہنم کے عذاب کو بھول جائیں، جہنم کے عذاب کا ان کا احساس ختم ہو جائے. تو جنت میں بھی جس چیز کا ذکر جس چیز کی طرف جس کی فکر و غم ہوگا جنتیوں کو وہ یہ ہوگا کہ اے کاش کی وہ لمحات جن میں ہم غافل رہے ان میں غافل نہ رہتے، اللہ تعالیٰ کے ذکر سے ان کو ہم نے پر کیا ہوتا. اس زندگی کے اندر ہمیں آپ کو اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ زہر کا جو انسان زہر تھوڑا سا بھی کھا لے تو وہ مر جاتا ہے. زہر کی بہت زیادہ مقدار کھانے کی ضرورت نہیں ہے مرنے کے لیے. زہر کی تھوڑی سی مقدار جو ہے انسان کو موت کے منہ میں پہنچا دیتی ہے. اسی طرح سے زبان کی ایک معمولی سی حرکت جو چغلی یا غیبت میں کی جائے دن بھر کے اعمال کو ختم کر دیتی، تمام نیک اعمال کو ختم کر دیتی. اسی لیے حدیث شریف میں آتا ہے من صمت فلہ نجا، کہ اگر جس نے سکوت کو اختیار کیا وہ نجات پا گیا. دوسری جگہ ہے کہ اگر عافیت کے 10 حصے کیے جائیں تو 9 حصے سکوت میں، اور اگر عبادت کے 10 حصے کیے جائیں تو 9 حصے خلوت میں، کیونکہ مخلوق حجاب ہے انسان اور اس کی عبادت کے درمیان. تو میرے بھائیو یہ زندگی جو ہے یہ بہت قیمتی ہے. قرآن مجید کی تلاوت ایک ایسی اعلیٰ چیز ہے کہ جیسے میں کئی بار کہہ چکا ہوں ہر شخص کو چاہیے کہ یہ سب سے بڑا شفیع، اور اللہ تعالیٰ نے ازل میں فیصلہ فرما دیا تھا. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا ہے حدیث شریف میں کہ القرآن شافع مشفع وماحل مصدق، قرآن مجید ایسی شفاعت کرنے والا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ازل ہی میں فیصلہ کر دیا تھا جس کی یہ شفاعت کرے گا قبول کر. وماحل مصدق، اور ازل میں یہ فیصلہ کیا تھا کہ جس کے خلاف یہ بات میں کرے گا اس کو جہنم میں بھیج دوں گا، تصدیق کروں گا. فمن جعلہ امامہ، بس جس نے اس کو اپنے سامنے رکھا یعنی پڑھتا رہا یاد کرتا رہا. قادہ الی الجنہ، قیادت کرے گا ہاتھ پکڑ کے لے جائے گا جنت. ومن جعلہ خلف ظہرہ، اور جس نے اس کو اپنے پیٹھ کے پیچھے رکھا یعنی نہ پڑھا نہ توجہ کی نہ اس کو صحیح پڑھنا سیکھا. ساقطہ فی النار، دھکا دلوا دے گا اس کو جہنم میں. قیامت کے دن 3 چیزیں عرش کے پاس ہوں گی جو اپنا حق طلب کریں گی. ان میں ایک قرآن مجید، دوسری امانت، اور تیسری جو ہے وہ رشتہ داری، ذوی الارحام رشتہ داری. ہر شخص کو چاہیے کہ اپنے وقت میں سے فارغ کر کے قرآن مجید کی آخری منزل کو زبانی یاد کرے. سورہ یاسین زبانی یاد ہو. آمن رسول، یہ 2 آیتیں سورہ بقرہ کی جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو عرش کے خاص خزانے سے دی گئی تھی ان کو زبانی یاد کرے، صبح شام پڑھنے کا معمول بنائے، شام کو. اس کے علاوہ جو اور بھی خاص ہیں چیزیں، لیکن یہ ہے کہ اپنا کچھ وقت اس وقت کے لیے فارغ کرے انسان.
کہ ذکر کے لیے، استغفار و درود کے لیے اور قرآن مجید کی ایک دو آیت حفظ کرنے کے لیے اگر ایک ایک دو دو تین تین آیت بھی یاد کیا کرنی شروع کی تو یہ 4.25 سپارے جو آخری منزل ہے قرآن مجید کی نہایت آسانی سے یاد ہو جائے گا۔ اور اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں یاد رکھیے کہ اس کی صفت غفور جو ہے یہ لامحدود صفت ہے، اس کی ہر صفت لامحدود ہے، اس کی صفت رحیم لامحدود ہے۔ بندوں کے بڑے سے بڑے گناہوں کو معاف کر دینا اس کے نزدیک رائی کے برابر ہے، اللہ تعالیٰ کے نزدیک۔ اسی لیے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے یعقوب علیہ السلام کی زبان مبارک سے یہ کہلوایا ہے، اِنَّهُ لَا يَيْأَسُ مِن رَّوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ، اللہ کی رحمت سے مایوس صرف کافر ہوا کرتے۔ اور دوسری جگہ ہے وَمَن يَقْنَطُ مِن رَّحْمَتِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُّونَ، اللہ کی رحمت سے نا امید محض گمراہ ہوا کرتے۔ ہمارے پاس جو ہمارے بزرگوں کی کتاب ہے تصوف کی، اس میں ایک شعر لکھا ہوا تھا، یہ درگاہ ماں درگاہ نا امیدی نیست، میری یہ درگاہ جو ہے یہ نا امید ہونے کی جگہ نہیں ہے، یہ نا امیدی کی درگاہ نہیں ہے۔ 100 بار اگر توبہ شکستی باز آ، اگر تو نے کسی گناہ کو کر کے توبہ کی پھر کیا، اور اس طرح 100 بار تو نے اسی گناہ کو کیا، 100 بار اگر توبہ شکست، توبہ کر کے تو نے پھر کیا، توبہ کر کے تو نے پھر کیا، باز آ، پھر بھی میری اس بزرگاہ پر آ جا، یہاں آنے والا مایوس نہیں کیا جاتا۔ تو اللہ تعالیٰ کی جو صفت رحیمی ہے اور جو صفت کریمی ہے، یہ تمام صفات اس کی ذات کی طرح لامحدود ہے۔ تو انسان کو چاہیے کہ یہ گناہ جو ہیں یہ زہر کے مانند ہیں، ان سے بہت بچے۔ ایک گناہ جس کو لوگ نہیں سمجھتے معمولی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگ زور کی آواز سے ہنستے ہیں ٹھٹھلی کے ساتھ، 2 چیزیں ان پر، 2 عذاب ان پر آتے ہیں۔ ایک فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا دل مردہ ہو جاتا ہے، دوسرا چہرے کا نور چلا جاتا ہے۔ جو لوگ ٹھٹھے سے ہنستے ہیں، دیکھیے بس نفس جو ہے وہ تو ہے رہتا ہی ان چیزوں میں ہے، لیکن دیکھیے اس کا نتیجہ کتنا خطرناک ہے زور سے ہنسنے پر، کہ جب دل مردہ ہو جاتا ہے تو پہلی چیز جو نکلتی ہے وہ اللہ کا خوف و ڈر نکل جاتا ہے۔ جب ڈر نکل گیا تو لاکھ اس کو جہنم کی باتیں کرو، عذاب قبر کی باتیں کرو، کیونکہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے یدعوہ خوفا و طمعا، اللہ کو پکارتے ہیں خوف اور امید کے ساتھ۔ اللہ کا ہی خوف نہیں ہے جو اتنی بڑی چیز ہے، تو اس کے مقابلے میں جہنم کیا چیز ہے؟ کچھ نہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام نے کسی سے پوچھا، عیسیٰ علیہ السلام سے کسی نے پوچھا، اے ابن مریم، جھیلنے اور برداشت کرنے کے اعتبار سے سب سے زیادہ مشکل اور سخت چیز کیا ہے؟ آپ نے جواب دیا، اللہ کا جلال، کہ اگر اللہ تعالیٰ اپنے جلال کو جہنم پر ڈال دے تو جہنم بھی ریزہ ریزہ ہو جائے، ختم ہو جائے۔ تو یہ جو اللہ کا جلال ہے یہی دل سے نکل جاتا ہے ٹھٹھے سے ہنسنے سے۔ انسان کا دل مردہ جب ہو جاتا ہے، چہرے کا نور چلا جاتا ہے۔ تو یہ بات جو میں نے کہی تھی اس کو پھر دہراتا ہوں، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس، 2 نعمتیں ایسی ہیں جن میں کثیر تعداد لوگوں کی غبن کرتی ہے، الصحت والفراغ، اور وہ کیا ہے؟ صحت اور فرصت کے لمحات۔ صحت ہے تو انسان تہجد پڑھ سکتا ہے، عبادت کر سکتا ہے، صحت نہیں ہے تو نوافل کیا پڑھے گا، اور فرصت ہے تو اپنی عبادت کر سکتا ہے۔ مشغولیت کے عذاب میں اگر اپنے اعمال کی بنا پر وہ ہے مشغول تو وہ اس میں ہی پھنسا رہتا ہے، عبادت کو کیا کرے گا، ذکر کو کیا کرے گا۔ تو اس لیے حضرات، جیسے میں نے پہلے کہا تھا کہ ہر ڈوبنے والا سورج ہمیں آپ کو قبر سے ایک دن قریب کر دیتا ہے۔ زندگی کے لمحات جو گزر رہے ہیں ان کو بہت قیمتی سمجھنا چاہیے، ذکر سے ان کو معمور رکھنا چاہیے،
اور گناہوں کو سمجھنا چاہیے خطرناک ترین چیز ہے. تھوڑا سا جو گناہ ہے وہ بڑے بڑے اعمال کو ختم کر دیتا ہے. سبحان اللہ و بحمدہ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم.